مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پورا انا ساگر جب اس میں آ گیا تو پھر وہاں کے وہ پرتھوی راج اور وہ کے جتنے وہ تھے وہ سینک، وہ پھر حضور میرے خواجہ کے پاس آئے استا پستا کے، اور پھر کہا کہ معافی چاہتے ہیں۔ تو پھر جب معافی ہوئی تو پھر وہی پورا کاسا انا ساگر میں پلٹ دیا تو انا ساگر پھر ٹھاٹے مارنے لگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایسے سے اللہ تعالیٰ کرشمے اس لیے دیتا ہے، معجزے اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کو اور اللہ والوں کو سمجھو۔ یہ اللہ والے ہیں، کرنے والا تو صرف اللہ ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا نا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں۔ تو یہ والی چیزیں ہیں۔ تو اب ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے خواجہ نجیب الطرفین سید ہے، حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے، میرے غوث پاک بھی حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے۔ جب میرے خواجہ سے یہ کرشمہ صادر ہوا کہ پورا ناساگر ایک مشق میں آ گیا، تو خواجہ کے جد امجد امام حسین اور شہدائے کربلا والے، وہ ان کے لیے فرات تو نزدیک ہی بہہ رہا تھا، یزید نے پہرے لگائے تھے۔ کیا فرات پورا کے پورا بہہ کے خیموں میں نہیں آ جاتا؟ اور فرات کی کیا ضرورت تھی، چھماچھم بارش ہو جاتی، کیوں ننھے علی اصغر کو پیاسا شہید ہونا پڑتا؟ تو بات یہ ہے، یہ دنیا نا دارالامتحان ہے، رہتا ہے نہ چین سے پھرتا ہے در بدر، رہتا ہے نہ چین سے پھرتا ہے در بدر، پانی میرے حسین کا پیاسا ہے آج تک۔ پانی کو ادھر ڈالو ادھر ادھر ہوتا ہے نا، وہ اس لیے ہے میرے حسین نے پانی پینا ہی نہیں چاہا۔ کیوں؟ ہم جیسے جو ہے نا مستی کے باجے بجا رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ حضور پاک نے ایک دسترخوان پہ دو سالن نہیں کھائے، فاروق اعظم نے ایک دسترخوان میں 2 سالن نہیں کھائے۔ آج ہم ان کا صدقہ ایک سے ایک نعمتیں ہمارے ٹیبل پہ بھی دسترخوانوں پہ ہوتی ہے، پھر بھی ہمیں نماز کی فرصت نہیں ہے، پھر بھی ہمیں اللہ کی عبادت سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم بس اپنی مستی میں جی رہے ہیں۔ ہم کو دکھانا تھا اسلام اتنا آسانی سے نہیں آیا ہے، اسلام اتنا آسانی سے نہیں آیا ہے۔ اور اذان ہوئی ہے، سر سجدے میں کٹا دیا ہے میرے حسین نے، یہ دکھانا تھا۔ ورنہ آپ کے غلام، آپ کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں میں سے میرے خواجہ کے ایک مرید کے جانے سے مشق میں پورا ناساگر آ گیا، تو کربلا میں کیا کربلا والوں کو پیاسا شہید ہونا پڑتا ہے؟ لیکن پینا چاہا نہیں۔ ہمارے لیے ایک درس، ہمارے لیے ایک لیسن دینا تھا کہ جب جان پہ آ جائے نا، جان دے دینا، ایمان کبھی مت دینا۔ ایمان بہت مہنگی چیز ہے، ایمان جو ہے نا، بھوکے رہ جانا، پیاسے رہ جانا، مر جانا، ٹکڑے کر دیے جاؤ، ایمان مت چھوڑو۔ آج تو وقت نہیں نکالنا ہوتا ہے دین کے لیے، وقت ٹائم نہیں ہے، سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ لوگ بڑے شان سے بولتے ہیں اللہ، کئی لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا آپ نے، آج کے زمانے میں نا ایمان پہ رہنا بہت مشکل ہے۔ اچھا، کھا رہا اچھا، پی رہا اچھا، اے سی گاڑیوں میں گھوم رہا، اے سی گھروں میں رہ رہا، ایک سے ایک کولر، پنکھے لگے، دسترخوانوں میں ایک سے ایک نعمتیں ہیں، کبھی فاقے نہیں پڑے، لیکن ایمان پہ رہنا بہت مشکل ہے بھائی۔ تو حضور پاک سے پوچھو نا، 3 سال تک ایسی وادی میں، ایسی گھاٹی میں، جہاں پتے اور چمڑے کھا کر، یہاں تک دوا بھی بیماروں کو نصیب نہیں تھی، پانی میسر نہیں تھا، کوئی 1-2 دن نہیں، 3 سال میرے حضور پاک نے اس گھاٹی میں گزارے ہیں۔ تمام صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں، ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ نے گزارے ہیں۔ ان کے لیے دین پہ قائم رہنا بہت مشکل، آسان تھا ایک دم؟ مشکل تو وہ تھی کہ کربلا کے میدان میں اپنوں کے لاشوں کے بیچ امام حسین نے وہ نماز پڑھی اور دکھایا، یہ ایمان ہے۔
یہ بندگی ہے۔ اللہ ہمیں عقل کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت دے، اللہ ہمیں خوب توبہ کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنے اکابرون کی عزت کرنے والے، ان ولیوں بزرگوں کا احترام کرنے والے بنائے۔ ان ولیوں بزرگوں کے صدقے اللہ تعالیٰ 70,000 میرے آقا نے فرمایا 70,000 وہ ہوں گے جو بے حساب جنت میں جائیں گے، لیکن وہ اللہ والے جو ہوں گے نا وہ اکیلے سے چلے نہیں جائیں گے۔ بولیں گے نہیں مولا، بولے کیوں کھڑے ہو؟ ہمارے والے جو ہم کو بہت چاہتے تھے، ہماری بات سنتے تھے، ہم نماز کو کہتے تھے تو نماز پڑھتے تھے، وہ تو کہاں ہیں؟ وہ تو جہنم میں چلے گئے۔ اللہ پاک کو معلوم ہے جہنم میں جائیں گے، تو جہنم میں گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ابھی میرا ولی کیا بولے گا، جھگڑا کرے گا ان کے لیے، حجت کرے گا۔ تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کے حساب کتاب میں ان کو تو کہا جنت میں چلے جاؤ، کہا نہیں ہم نہیں جاتے، حدیث پاک بتا رہی ہوں۔ تو بولے پھر کیوں کھڑے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے کیا بولنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جو جہنم میں پہنچ گئے تھے اپنے برے عملوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ جہنم کو حکم دے گا پورا جسم جلانا آگ سے، چہرہ مت جلنے دینا۔ ولی والے ہیں، ولی کے چاہنے والے ہیں، چہرے کو رہنے دینا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اچھا جاؤ، تم میرے ولی ہو دوستو، تمہاری بات رد نہیں کی جائے گی۔ ولی بھی شفاعت کرائیں گی، حاجی بھی شفاعت کرائیں گی، بشرط کہ ولی ہو، حاجی صحیح حاجی ہو، اور حضور پاک کی شفاعت کے تو ہم سب منتظر ہیں، ہم سب۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ، ایک دینار کے برابر اگر جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کو نکال کے اپنے پیاروں کو لے کر آ جاؤ۔ ڈھونڈیں گے ایک دینار والے تو اتنا ایمان، ایک دینار کے برابر ایمان۔ پھر بولیں گے اللہ اور کچھ نہیں ہے، اور بہت سے رہ گئے۔ اچھا ایسا کرو آدھا دینار کے برابر لے کر آؤ، آدھا دینار کے برابر بھی کسی میں ہوگا نا ان کو بھی لے کر آؤ۔ تو چہرہ اللہ تعالیٰ ان کے نہیں جلنے دے گا پہلے، جب تک کہ ولی آ کے ڈھونڈ نہ لے اپنے اپنے والوں کو۔ تو وہ آ کے ڈھونڈیں گے، وہ تو پہچانیں گے تبھی تو لائیں گے نا۔ اور حدیث پاک کیا ہے معلوم؟ کہ جب قبرستان جاتے ہیں نا، سلام کرتے ہیں نا، تو تمام قبر والے اپنی قبروں سے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سلام کا یہ لوگ بولتے مر گئے مٹی ہو گئے، پھر جواب کیوں دے رہے بھائی؟ اور سلامتی کی دعا مردوں کو کیوں دی جا رہی بھائی؟ بولتے نا السلام علیکم اہل القبور، اے قبر والوں تم پہ سلامتی ہو، دی جا رہی نا۔ اور حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے ہیں جب تم دفن کر کے وہاں سے لوٹتے ہو تو میت ان کے جوتوں کی آواز تک سنتی ہے۔ سلام کرو تو ان کو پہچان کے جواب دیتے ہیں، پہچانتے ہیں قبر والے کون آیا میرے قبر پہ۔ تو اب یہاں پہ اگر مزار شریف کے اوپر آپ جاؤں گے نہیں تو وہ کہاں سے پہچانیں گے آپ کو؟ اس لیے کبھی کوئی بزرگ سے 25 سال بعد 20 سال بعد ملاقات ہوتی ہے نا، میں چھوٹی تھی آپ سے تب ملاقات ہوئی تھی، ہاں خال جان آپ کیسی ہو؟ تو وہ کیا کہتی؟ بیٹا ملتے جلتے رہا کرو، اتنے دن کے بعد ملو گے تو کہاں پہچانے گا انسان؟ تو ویسے بزرگوں کے آستانے پہ جو جاتے ہیں، لیکن بزرگوں کے آستانے پہ عورتوں سے مؤدبانہ گزارش ہے پورے 16 سنگار کر کے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے بزرگوں کے آستانے پہ عرس منانے کے لیے نہ جائے، ڈی جے میں نہ تھرے کے، ڈی جے میں نہ جائے، مذہب اہل سنت والے ہو، اور یہ نیت سے نہیں کہ ہم بالکل وہاں پہ بزرگوں کے آستانے پہ کیوں جا رہے۔ یہ سمجھو کہ جس طریقے سے غیر مسلم ڈاکٹر کے پاس بھی چیک اپ کے لیے جاتے نا، ہم اپنا علاج کرنے جا رہے ہیں، فجر کے وقت میں جائے جب رش نہ ہو، اور ایسے وقت میں جب، اور باپ پردہ اور بنا محرم کے نہ جائے، پردے کے ساتھ جائے، اپنے محرم کے ساتھ جائے تو جا سکتے ہیں، اور ادب کے ساتھ جائے، پورا ڈھک کر جائے تو پھر ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سلطان مشائق سرکار معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال کرے، ہم سب کے گھروں میں رحمت برکت نازل فرمائے۔ اور غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہم سب پہ غریب نوازیاں ہو جائے، کرم ہو جائے، رحمتوں کی بارش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ
خواجہ کے وسیلے سے مانگی دعائیں ہماری قبول کر لے، اور ہم سب کی جھولیاں بھر دے، ہم سب کی بگڑی بنا دے، ہمارے بچوں کو شاد آباد رکھے، آمین یا رب العالمین، آمین، اللہم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔